امیر المؤمنین الحمد للہ الذی جعلنا من المتوسلین ابی الفضل العباس علیہ السلام ثم الحمد للہ الذی جعلنا من المنتظرین صاحب العصر والزمان اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام بالتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاۃ والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الراضیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ محافظۃ النبوہ وناشرۃ الولایہ ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین ام العلوم ام الہدی ام الحسن ام الحسین ام المحسن ام العباس و ام ابیہا السیدہ فاطمہ ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال جعفر ابن محمد علیہ السلام لعن اللہ من جہل حقک واستخف بحرمتک بلندتر صلوات دعائے مخدومہ عالمیان اس ذکر کی عزت کا صدقہ صاحبان خانہ کو اور جتنے بھی اس وقت ذکر میں شریک ہیں تمام کی جتنی بھی حاجات ہیں وہ مستجاب فرمائے۔ میرا مالک آپ کا اس ذکر میں بیٹھنا سانس لینا تسبیح اور عبادت میں شمار فرمائے۔ میرا مالک ایام عزا قریب ہیں، جہاں جہاں حسین علیہ السلام کے چاہنے والے عاشق جلوسوں کی صورت میں مجالس کی عزاداری کی صورت میں نکلیں، ان جلوسوں کی، ان مجالس کی، ان ذاکرین کی، ان علماء کی، ان خطبہ کی حفاظت کریں۔ میرا مالک ہمارے وقت کے ظہور میں تعبیر، مالک دوراں حجت دوراں کے نوکروں میں ہمارا شمار فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود سارے صاحبان مل کے بآواز بلند پڑھیں۔ کیونکہ آج کی یہ مجلس مخصوص اور منسوب ہے علم کشائی کے عنوان سے، تو تذکرہ اس شہنشاہ کا ہونا چاہیے جس کے نام سے یہ مجلس منسوب ہے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ مہینے میں ایک دفعہ، سال میں ایک دفعہ اپنے گھروں میں سرکار ابوالفضل العباس کے نام کی محفل ضرور سجایا کریں۔ بہانے بہانے سے اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو تذکرہ عباس سنایا کریں، کیونکہ نسلیں مسلسل عباس سنیں تو وفادار بنتی ہیں، غدار نہیں بنتی۔ اگر چاہتے ہیں کہ نسل غدار نہ ہو اور علی سے وفادار رہے تو پھر انہیں عباس سنانا پڑے۔ اور یہ کائنات میں اہل بیت علیہ السلام کے جتنے بھی اہل بیت علیہ السلام میں واحد میرے شہنشاہ، میرے آقا و مولا سرکار ابوالفضل العباس کے تذکرے کا یہ حسن ہے کہ اس سے ہر عمر میں انسان مانوس ہو جاتا ہے۔ بعض ذکر وہ ہوتے ہیں، بعض ہستیاں وہ ہوتی ہیں، بعض شخصیات وہ ہوتی ہیں جن کے ساتھ مانوس ہونے کے لیے تعین ضروری ہوتا ہے کہ بچہ ہے
تو وہ جھولے سے مانوس ہوگا، جوان ہے شہزادہ علی اکبر سے مانوس ہوگا، بزرگ ہے حسین سے مانوس ہوگا، گھر کی پردہ دار خواتین ہیں شہزادیوں سے مانوس ہوگا، بچیاں ہیں معصومہ سے مانوس ہوگا۔ کائنات مذہب اہل بیت میں جتنے بھی خاندان اہل بیت کے افراد ہیں ان میں سے واحد یہ شہنشاہ ہے جس کے ذکر سے بچے بھی مانوس ہیں، جوان بھی مانوس ہیں، بوڑھے بھی مانوس ہیں، بچیاں بھی مانوس ہیں۔ سرکار ابوالفضل عباس کے تذکرے کا بہترین جملہ میں ہدیہ کرنے لگا، اور آپ تمام اپنے گھروں میں اگر دیکھیں گے تو آپ کو اپنے گھروں سے دلیل مل جائے گی کہ بچہ جس کو شعور بھی نہیں ہوتا وہ بھی اس شہنشاہ سے جلدی مانوس ہو جاتا ہے، وہ تعزیے پہ بعد میں جاتا ہے، علم پہ پہلے آ جاتا ہے، علم سے اس کی مانوسیت جو ہے انسیت جو ہے وہ پہلے ہوتی ہے۔ کون سرکار ابوالفضل العباس کے مولا علی نے ساری زندگی بانٹا ہے، بڑا متاہر سے ماحول میں، بڑے پرتقدس سے ماحول میں میں تذکرہ عباس کرنا چاہتا ہوں۔ مولا امیر المومنین نے ساری زندگی بانٹا ہے، روٹی مانگنے آیا تھا اونٹوں کی قطار میں، محبت لینے آیا تھا سلمان بنا دیا، نوکری کرنے آیا تھا ابو ذر بنا دیا، ساری زندگی بانٹا ہے، علی نے بانٹا ہے، علی نے بانٹا ہے، علی نے بانٹا ہے، آخر تک میرے چہروں پہ نظر ہے کون تذکرہ عباس سننے کے لیے آمادہ ہے؟ جس علی نے ساری زندگی بانٹا ہے اس نے ہاتھ اٹھا کے عباس مانگا انوکھے انداز میں سرکار حضرت عباس پڑھنے لگے۔ جس امیر المومنین نے ساری زندگی بانٹا ہے اس نے ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ سے عباس کو مانگا۔ یہ خدا نے انبیاء کے گھروں میں یہ سلسلہ رکھا تھا۔ ابراہیم نے اپنی نسل میں اپنی ذریت میں امامت مانگی، ماشاءاللہ، واہ واہ، موسیٰ نے حال مانگی، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، ابراہیم نے اسماعیل اور اسحاق مانگا، ماشاءاللہ، یعقوب نے یوسف مانگا، آہا ہا 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 ہا، زکریا نے یحییٰ مانگا، آئے ہائے ہائے، واہ مصطفیٰ نے علی مانگا۔ دعا ایک ایک پڑھوں گا تو وقت طویل ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم کی دعا قرآن میں موجود ہے، موسیٰ کا ہارون جیسا جانشین مانگنا قرآن میں موجود ہے، یعقوب کا یوسف مانگنا قرآن میں موجود ہے، زکریا کا یحییٰ مانگنا قرآن میں موجود ہے۔ کسی نے کہا میرے اللہ میری نسل میں میری ذریت میں امامت رکھ، کسی نے کہا میرے بھائی ہارون کو میرا جانشین بنا دے، کسی نے کہا میرے بھائی کو میری کمر کا زور بنا دے، کسی نے کہا میری نسل میں میرا بیٹے کو نبی بنا دینا، کسی نے کہا میرا جانشین بنا دینا، نبی نے فرمایا مجھے سلطان النصیرہ دینا۔ ہر ایک نے اللہ سے اپنے بعد والے کو مانگا ہے۔ یہ کائنات کا واحد راج دلارا ابو طالب کا بیٹا علی ہے جس نے اللہ سے مانگا نہیں تھا، اس نے پھر بھی حسن جیسا بیٹا دے دیا، پھر بھی حسین جیسا بیٹا دے دیا۔ نہ حسن کے لیے ہاتھ اٹھے تھے نہ حسین کے لیے ہاتھ اٹھے تھے۔ میں بارگاہ امیر المومنین میں ہاتھ باندھ کے پوچھتا ہوں یا علی تجھے حسن جیسا سردار بغیر مانگنے کے ملا، تجھے حسین جیسا کریم بغیر مانگنے کے ملا، تو نے ہاتھوں کو اٹھا کے عباس کیوں مانگا؟ فرمایا جاہلوں کو سمجھانے کے لیے کہ وہ علی جو پوری کائنات کا مختار ہے جب اسے بھی عباس بن مانگے نہیں ملتا۔ عباس بن مانگے نہیں ملتا۔ معرفت عباس کے لیے دروازے پہ جھکنا پڑتا ہے۔ معرفت عباس پڑھنے کے لیے ہی میں نے زیارت حضرت ابوالفضل العباس میں سے ایک جملہ چنا۔ یہ زیارت مفاتیح الجنان سے لے کے تحفۃ الجعفریہ سے لے کے مولا عباس کے حرم میں پڑی ہوئی زیارت کی کتاب تک یہ ایک ہی زیارت ہے
جو مولا کی پڑھی جاتی ہے. یہ وہ زیارت ہے جو چھٹے شہنشاہ نے تعلیم کی تھی. یہ پہلی بار چھٹے شہنشاہ نے پڑھی تھی. پھر اس کے بعد یہ زیارت اپنے نوکروں کو تعلیم کی گئی. پھر اس کے بعد یہ زیارت آج تک شیعہ پڑھتے ہیں. اس زیارت میں میرا چھٹا شہنشاہ کہتا ہے لعن اللہ من جہل حق، اللہ کی لعنت ہو اس بندے پہ جس نے عباس کے حق کو نہیں پہچانا. مجھے ماتمیوں کا ہاتھ اٹھا ہوا چاہیے تھا. میرا چھٹا شہنشاہ کہتا اللہ کی لعنت اس بندے پہ جس نے عباس کے حق کو غصب کیا، جس نے عباس کے حق کو نہیں پہچانا. اور جا کے مولا سے پوچھتے ہیں مولا امامت تیرا حق ہے، نبوت مصطفیٰ کا حق ہے، عباس کا کون سا حق ہے جو امت نے نہیں پہچانا؟ فرمایا خلافت، نبوت، رسالت، ولایت، یہ سارے حقوق تھے، عصمت عباس کا حق ہے، طہارت عباس کا حق ہے، ولایت عباس کا حق ہے. جس نے عباس کو ولی نہیں مانا اس پہ اللہ کی لعنت. جس نے عباس کو معصوم نہیں مانا. میرے چھٹے شہنشاہ نے اس لیے کہہ دیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کل کو جاہل کہ 12 میں نہیں ہے، امامت میں نہیں ہے، معصومین میں نہیں ہے، تو عباس لعن اللہ من جہل حق، ایک لعنت اللہ کی اس بندے پہ جو عباس کے حق کو غصب کرے بے حرمت. اور جس نے اس کی عزت نہیں کی، جس نے اس کی حرمت کو پامال کیا. یہ چھٹا شہنشاہ کہتا ہے. کتاب کا نام میں لے دیتا ہوں، کتاب کا نام ہے روضۃ المظلومین. حضرت عباس کے نانا کے نانا، کیا کہنے، میں نے پہلے کہا منفرد انداز میں حضرت عباس کے نانا جناب حزام، جناب حزام کے نانا ابو البر. ابو البر کہتے ہیں نیزوں سے کھیلنے والوں، کیونکہ علم کشائی کی مجلس ہے، شہنشاہ کا تذکرہ سن. حضرت عباس کے نانا کے نانا ابو البر، ابو البر کہتے ہیں نیزوں سے کھیلنے والوں. نام ابو البر کا پڑا تھا، یہ لقب کا پڑا تھا. ابو البر نام اس وقت پڑا تھا جناب ہاشم سے بھی پہلے. حضرت ابو البر ایک جنگ میں گئے تھے، سامنے ہزاروں کی فوج تھی. عباس کے نانا نے انگلی پہ نیزوں کو گھمایا. دونوں انگلیوں پہ نیزوں کو گھماتے ہوئے جب عباس کے نانا میدان میں آئے، لوگوں نے کہا ابو البر آ رہا ہے، نیزوں سے کھیلنے والا ہے. انگلیوں پہ گھماتے ہوا نیزہ پوری طاقت سے زمین پہ گاڑا. نیزہ زمین پہ گاڑا جو خدا نے ملک الموت کو بھیجا، روح قبض کر. نیزے کی ٹیک تھی عباس کے نانا کی. حوالہ دیا کتاب کا روضۃ المظلومین. نیزے کی ٹیک تھی، یہ ملک الموت روح قبض کر کے چلا گیا. کتاب کا بھی 3 دن ہزاروں کا لشکر جرت ہی نہیں ہوئی آ کے آگے بڑھے. 3 دن تک عباس کے نانا نیزے کی ٹیک پہ رہے. میں سمجھا تھا کہ ایک بھی بندے کی تاریخ سے وابستگی ہوگی تو وہ یہاں سے اٹھ کے دا دے دے گا عباس کے نانا نبی نہیں تھے لیکن نیزے کی ٹیک پہ رہے. سلیمان بن داؤد ایک دن رہا تھا اور صرف نیزہ کھڑا تھا اور ہزاروں کی جرت نہیں ہوئی کہ آگے آئے. اس خوف کی وجہ سے کہیں ویسے تو نہیں کھڑا. یہ تھے عباس کے نانا. 7 محرم کو فوجی اشکیا سے آواز آئی کہ ہم حسین کے خیام پہ حملہ کریں گے. اتنا کہنا تھا، عباس کے کانوں پہ لاکھوں کی آواز ٹکرائی. حضرت ابوالفضل عباس اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کے فوجی اشکیا کے سامنے گئے. فوجی اشکیا کے سامنے جا کے حضرت عباس نے اپنے نیزے کو نکالا. نیزے کو نکال کے کربلا کی ریتی پہ اپنے نیزے کی انی کو رکھا اور نیزے کی انی کو رکھ کے ایک خط کھینچ کے فرات کے کنارے پہ 30,000 کے لشکر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا حسین تک بعد میں پہنچنا، جرت ہے تو خط پار کرو، اس لکیر کو پار کر کے دکھاؤ. فرات کے کنارے پہ 7 محرم کو عباس کا کھینچا ہوا خط. کہتے ہیں 30,000 کے قدم پیچھے ہٹنے شروع ہو گئے. کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ عباس کی نیزے کی انی سے کھینچے ہوئی لکیر کو کوئی بھی پار کر کے دکھا دے. پوچھا تھا ایک بندے میرے چھڑے شہنشاہ سے جو عباس نے کربلا میں خط کھینچا
کھینچا تھا وہ خط مٹ گیا، فرمایا خط آج بھی نہیں مٹا اور قیامت تک بھی نہیں مٹے گا۔ جہاں جہاں مجلس حسین ہوتی ہے اس کے باہر عباس کا خط ہوتا ہے۔ اب کسی کی منت نہ کیا کرو کہ حلقے میں آ جا، مجلس میں آ جا، زنجیر پکڑ لے، ماتم کر لے، جسے عباس روک دے اسے کوئی بھی بلا نہیں۔ آج بھی مجلس حسین کے باہر عباس کا کھینچا ہوا خط ہے۔ یہ حضرت عباس کا خط نہیں تھا، قبلہ حضرت عباس کا کھینچا ہوا یہ خط نہیں تھا۔ ادھر حق تھا، ادھر باطل، ادھر جنت تھی، ادھر دوزخ۔ جملہ کہو اگر ایک ماتمی دا دے دے جو قیامت کو تقسیم کرے اسے علی کہتے ہیں، جس نے کربلا میں تقسیم کر دی۔ کبھی کوئی یہ نہ سمجھے، اب اکثر منبر سے یہ جملہ پڑھ دیا جاتا ہے کہ عباس چاہتے تھے کہ میں لڑوں اور حسین چاہتے تھے کہ نہ لڑیں۔ یہ جملہ کبھی بھی منبر سے نہ پڑھیے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین وہ چاہے جو عباس نہ چاہے اور عباس وہ چاہے کیا اچھی بات ہے، جو حسین نہ چاہے۔ اچھا گیا، حسین چاہتے تھے کہ جنگ نہ کرے اور وہ چاہتے تھے میں کروں۔ کیا بات ہے۔ یہ کس نے کہا ہے کہ دونوں کی چاہت میں فرق تھا؟ عباس وہ چاہتے ہیں جو حسین چاہتے ہیں۔ میں نے صرف عباس کہہ دیا اور آپ کے چہروں پہ مجھے چمک نظر آئی۔ اللہ وہ چاہتا ہے جو حسین چاہتا ہے۔ میں یہیں پر رک جاؤں شاید یہیں پہ قرآن کی 7 آیتیں دلیل پہ پیش کر دوں۔ اللہ بھی وہی چاہتا ہے جو حسین چاہے۔ 3 یا 4 ہاتھ کیوں اٹھے؟ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ حسین وہ چاہتا ہے جو اللہ چاہے، اللہ وہ چاہتا ہے جو حسین چاہے۔ اور حضرت عباس کی چاہت حسین کی چاہت میں بند تھی۔ کس نے کہا ہے کہ بندے مارنے کو جنگ کہتے ہیں؟ آپ کی یہاں جنگ کا تصور اور ہے، کیا بات ہے، لڑائی کرنا اس جنگ وہ لڑنا چاہتے تھے۔ آؤ میں یہیں پہ رکتے رکتے ایک جھلک سنا دیتا ہوں کیسا لگے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ شب عاشور اکیلے عباس چلے گئے تھے۔ کتاب بہار سے لے کے صدوق اٹھا کے دیکھ لینا، کوئی بھی مقتل کی کتاب اٹھا کے دینا، اکیلے حضرت ابوالفضل عباس شب عاشور فوج اشقیاء کے سامنے گئے۔ فوج اشقیاء میں سے ایک آگے بڑھا، بڑھ کے کہا حسین تیری مشورے کو تسلیم کر کے کہہ دے حسین سے صبح کا دن بہت سخت ہوگا، اب بھی موقع ہے۔ یہ کہنا تھا یا عباس نے گھوڑے کی زین کو منبر بنایا۔ عباس گھوڑے کی زین کو منبر بنا کے کھڑا۔ حضرت عباس نے کہا کیا کہا تم نے؟ حسین بیعت کر لے۔ سنو حضرت عباس کے بالکل، کیونکہ میں یہاں پر ایک لفظ بھی اپنی خطابت کا نہیں ڈال سکتا، کیونکہ ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں لکھ نہیں سکتے۔ حضرت ابوالفضل عباس ڈاکٹر صاحب یوں گھوڑے کی زین پہ کہا من لا عزم الامام لا اجل اصحاب سیفی و سماء ترسا۔ او شامیوں، او چلتی پھرتی لاشوں،
جو میں عباس کے نحو میں زبان کو دلانے کے لیے تیار ہو. حضرت عباس اکیلے تنہا عباس نے شب عاشور کہا او شامیوں او چلتی پھرتی لاشوں مان لو اذن الامام. اگر میرے مولا کا اذن نہ ہوتا لا اجلا سیفی اصحاب میں اپنی انگلیوں کو تلوار بنا دیتا. اب یہ داد مجھے نہیں ہے, یہ میرے مولا کو سلام ہو رہا ہے. مولا عباس نے کہا اگر میرا مولا اجازت دے دیتا میں انگلیوں کو تلوار بنا دیتا. غازی کو لوہے سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. میں چاہتا میں انگلیوں کو بعض بندے پریشان ہو گئے انگلیاں تلوار کیسے بنتی ہیں. آج بھی نجف میں جاؤ, تم کربلا میں زیارت کے لیے جاؤ, عراق میں جاؤ, نجف میں کھڑے ہو کے علماء کا شہر وہاں سے پوچھ لینا کہ ہمیں وہ مقام دکھا جہاں علی نے مرہ بن قیس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا. یہ مرہ بن قیس کون تھا؟ اس کا خاندان مرحب سے تعلق. مدتوں بعد قبر علی بھی آیا تھا. آ کہتا کاش تیری زندگی میں ہوتا, میں تجھ سے لڑتا, مارتا رہا تو ہمارے باپ دادا. وہ دور اور تھا. اب اس نے کاش کہا, اسے پتہ ہی نہیں تھا علی کی قبر میں کاش یہی کہتے, علی کے روزے پہ خواہشیں پوری ہو جاتی ہیں. اس نے کاش کہہ کے جانے لگا یا قبر علی پھٹی, 2 انگلیاں باہر آئی, 2 انگلیاں. جس نے ابھی عباس کا جملہ سنا ہے کہ میں انگلیوں کو تلوار بنا دیتا, قبر علی سے 2 انگلیاں آئی. دونوں انگلیوں نے مرہ بن قیس کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کیا. آدھا قبر سے ادھر گرا, آدھا قبر سے ادھر گرا. کتابیں کہتی ایسا برابر تقسیم کیا تھا کہ خون کا ایک قطرہ بھی قبر پہ نہیں گرا تھا. اس لیے قبر علی کی تھی, خون نجس تھا. دو برابر حصوں میں. حضرت عباس کے دعوے پہ علی نے دلیل دی. اگر میرے مولا اجازت, میرے مولا کا اذن ہوتا, اگر اذن ہوتا میں انگلیوں کو تلوار بنا دیتا. قبلہ ڈاکٹر صاحب, شادی, عمران بھائی, جتنے معززین بیٹھے ہیں, سپاہی 2 چیزوں سے لڑتا, تلوار سے, ڈھال سے. تلوار حملہ کرنے کے لیے, ڈھال بچانے کے لیے. کیا کہنے, صرف ایک جملہ پڑھوں گا سخی عباس کا, جملہ سننا, جملے میں فصاحت دیکھنا. نہج البلاغہ کا بیٹا بول رہا ہے. سرکار ابو فضل عباس کہتے ہیں مان لو اذن الامام لا اجل سیف والسماء ترسا. اگر میرے مولا کا حکم ہوتا میں اپنی انگلیوں کو تلوار بنا دیتا. لوگ سوچ رہے تھے تلوار بنائے گا تو ڈھال کیسے بنے گا. عباس نے نیتوں کو سمجھا, والسماء ترسا, آسمان نوچ کے ڈھال بنا دیتا. والسماء ترسا, میں آسمان کو نوچتا ہوں. ڈھال بنا دیتا. یہ کہہ کے عباس نے کہا تم چاہتے تھے تم حسین تک پہنچے. اب جملہ سننا, اب نہ میں اپنے قابو میں ہوں نہ تم اپنے قابو میں رہو گے. اب بات سننے کے لیے تو اس انداز میں بات سننا. حضرت عباس نے کہا کیا سمجھتے تھے حسین تک پہنچو گے؟ حسین تک اپنا پیغام پہنچانا چاہتے, مجھ تک پیغام پہنچانا چاہتے. عباس تیزی سے, بجلی کی تھی تیزی سے اشل کی پوچھ سے نیچے اترے. عباس نے اشل کو 9 لاکھ کی طرف بھیجا. کتابیں کہتی ہیں اشل قدم ہٹا چلا رہا تھا, 9 لاکھ گھوڑے قدم ہٹا رہے ہیں. اشل قدم چلا رہا تھا, 9 لاکھ گھوڑے قدم ہٹا رہے. ہماری مجبوری, ہم کیا کریں, جگر چیر لیں, کیا کریں, کہاں جا کے پڑھیں. یہ تو چاہتا ہے کہ راز اگلے جائیں, لیکن کیا کریں. یہ آل محمد کے گھر میں نظر آنے والے جانور,
سرکار کی سواری کی تعریف کر رہے تھے. جانور کیوں کہوں, نظر آ رہے تھے. جاؤ جا کے تصدیق کر کے دیکھ لینا, گھوڑے کی عمر 20 سے 25 سال تک ہوتی ہے. 25 سال سے زیادہ گھوڑا زندہ نہیں رہتا. 10 محرم 61 ہجری کو حسین کے مرتجز کی عمر 128 سال میں نے 128 سال کہا اور بندوں نے داد دی. وہ 61 ہجری کو تھی. مرتجز آج بھی زندہ ہے. کتاب کا حوالہ نوٹ کر لینا, مناقب سعادات الکرام کتاب میں جملہ لکھا ہے. ابراہیم فقی کہتے ہیں کہ 10 محرم حسین مرتجز کی پشت میں نہیں تھے, حسین فرشتے میں بیٹھ کے آیا ہوا تھا. وہ جو نظر مرتجز آتا تھا اصل میں فرشتہ تھا. میں نے ایک مجلس میں جملہ کہا, بعد میں ایک بندے نے کہا آپ نے کیا کہہ دیا, حسین فرشتے میں بیٹھا تھا. میں نے کہا تو فرشتہ سن کے پریشان ہو گیا, حسین محمد میں بیٹھا تھا. حسین تو مصطفیٰ میں بیٹھا. ہم سے زلزلہ کی جنس پوچھنے والوں, ہمیں براق کی جنس بتاؤ. وہ معراج پہ رسول جس سواری پہ گئے تھے وہ کون سی تھی؟ قدمے نہیں, وہ نظر سواری آ رہی تھی, اصل میں سواری نہیں تھی. اچھا جو مصطفیٰ کی سواری ہو وہ تو نظر جانور کی صورت میں ہے اور اصل میں جانور نہ ہو, اور جس کی مصطفیٰ سواری ہو خدا میں رک جاتا. میں کبھی بھی نہ کہتا مجھے پتا یہ حسین کے نانا ہے, یہ سید الانبیاء ہیں, یہ سیدہ کے بابا ہیں. میں کبھی بھی جملہ سواری استعمال نہ کرتا. میں کیا کروں, جب رسول نے کاندھے پہ بٹھایا تھا سامنے سے بوڑھا آ گیا تھا, اس نے آ کے کہا تھا حسین سواری کتنی اچھی ہے. اس نے میرے بکواس بند کر, سوار کتنا اچھا, سواری نہ دیکھ اہل سنت رائٹر ہے, مجھے یہاں اس کا جملہ یاد آ گیا. اس نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا اشل پہ, کیا کہنا, حضرت عباس کے گھوڑے پہ چلے. اس نے کہا ہے کہ کمرے بنی ہاشم, فرس کمرے بنی ہاشم کمر الفراس, ہاشمیوں کے چاند کا گھوڑا گھوڑوں کا چاند تھا. اشعل کہتے ہیں یہ مذکر کا صیغہ ہے, اور اس کا مونث جو ہے, اس کی تانیث جو ہے وہ شہلا. شہلا اس آنکھ کو کہتے ہیں جسے دیکھ کے سامنے والا بے ہوش ہو جائے, اور اس کا مذکر ہے اشل. رسول کی ایک اونٹنی تھی جس کا نام غصبہ تھا. غصبہ کہتے ہیں غصے والے. سنی کتاب کا حوالہ دیتا, ابو سعید خدری نے روایت کیا. اس نے کہا کہ ایک صحابی نے اسے پوچھا تھا اس اونٹنی کو غصبہ کیوں کہتے ہیں, رحمت اللہ العالمین کی سواری اور غصے والی. اس نے کہا غصے والی اس لیے ہے کہ مصطفیٰ کے دشمنوں کو دے کے کاٹتی ہے. رسول کی ایک اونٹنی جس کا نام غصبہ, ایک اونٹنی جس کا نام قصبہ.
हुसैन का घोड़ा मुर्तजिज, अब्बास का घोड़ा अशअल, अकबर का घोड़ा उकाब, ओन का घोड़ा मुबारक, मोहम्मद का घोड़ा नूर। ये अपने घर के नजर आने वाले जानवरों को भी बेनाम नहीं रहने देते। सूफी अब्दुल रज़ाक मुकर्रम ने हजरत अब्बास पे सबसे ज़ख़ीम तरीन जो किताब लिखी है तज़किरतुल अब्बास, ज़िक्रुल अब्बास, अल अब्बास, बहुत सी जुबानों में शाया हुई। मेरे शहनशाह पे लिखी गई सबसे बेहतरीन किताब है अब्दुल रज़ाक अल मूसी अल मुकर्रम। उसने लिखा कि आले मोहम्मद ने जो हजरत अब्बास के नाम बताए तो 3000 से ज्यादा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन अलकाबात में से एक नाम है अस्साई। वाह जी वाह, माशाअल्लाह। यह मेरे शहनशाह का नाम लक़ब है। साई कहते हैं सही करने वाला। वाह 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 वाह। सही करने, सही होती है सफा और मरवा के। सही का उर्दू ग्रामर में, उर्दू लुगत में इसका तर्जमा है कोशिश करना। क्योंकि हजरत हाजरा ने बेटे के लिए कोशिश की थी, दौड़ी थी, तो वो जो 7 दफा दौड़ी उसे इस्लाम का रुकन बना दिया सही करना, और हज के अरकान में से वाजिब रुकन कर दिया। माशाअल्लाह, वाह 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 जी वाह, माशाअल्लाह। यहाँ पर हर मुसलमान पे वाजिब है कि हाजरा की सुन्नत पर सही करे। आहा, वाह। मेरे मौला के अलकाबात में से एक लक़ब है अस्साई, सही करने वाला। इमाम से पूछा गया अब्बास को साई क्यों कहते हैं, इसने कौन सी सही की थी? इमाम ने फरमाया क्योंकि करबला, आपके ज़हन में तसव्वुर है ना कि रेत थी, करबला में टीले भी थे, रेत की पहाड़ियां थी। ये बिल्कुल चटियल सहरा नहीं था, इसके अंदर पहाड़ियां थी। हजरत अब्बास जब 10 मुहर्रम के में गए हैं मैदान में, तो अब्बास यूं एक रेत के टीले के ऊपर खड़े हुए। अब्बास ने यूं लाखों का लश्कर देखा। अब्बास एक मरतबा नीचे उतरे, टीले से नीचे उतरे, 9 लाख ने पीछे हटना शुरू किया। अब्बास फिर टीले पे गए, फिर टीले से नीचे उतरे। 7 मरतबा अब्बास उन 2 टीलों के दरमियान रहे। 7वीं मरतबा अब्बास ने आके कहा मैं बार बार आ रहा हूं, सामने क्यों नहीं आ रहा? मुर्दिफ नामी एक शख्स सामने से निकला, उसका दावा था मैं हजारों से लड़ता हूं। उसको भेजा गया हजरत अब्बास के मुकाबले पे। वो घोड़े की जीन पे बैठ के अब्बास के मुकाबले पे, और वो दूर से घोड़े को दौड़ाता हुआ। मक्तल कहती है कि सखी अब्बास ने अपने घोड़े अशल के कदम करबला की रेत पे गाड़ दिए और अपनी तलवार को यूं अपने दोनों जानुओं पे रखा, मशकीजे को अपने घोड़े के ऊपर हाइल किया, और अब्बास ने अपने नेजे को अपने बाजू की टेक दी, और वो दूर से घोड़ा दौड़ाता हुआ आ रहा, और अब्बास अपनी जगह पे खड़े। बिल्कुल जब अब्बास के घोड़े के कान के साथ उसके घोड़े के कान लगे, और अब्बास के अशअल का पांव भी नहीं उठा। ज़हन में तसव्वुर करो, दूर से कोई हमला करने शिद्दत से आ रहा हो, और सामने से घोड़ा भी यूं आंखें डाल के सुम रेत पे डाल, जो ही ये अब्बास के सामने आया, ये पीठ के बल पीछे गिरा। अब्बास ने बाजू से नेजा निकाला, इसके सीने पे मारा। सिर्फ अब्बास की आंखों में देखा और घोड़े से गिर गया। जो ही ये घोड़े से गिरा तो अब्बास ने अशअल से उठ के इसके घोड़े की जीन पे जाके बैठ गया और इसके घोड़े को चलाना शुरू किया। जो ही इसके घोड़े को चलाया तो 9 लाख ने कहा ये क्या किया? अब्बास ने सिपाही कत्ल करके घोड़ा छीन लिया। शिमल टीले के ऊपर आया, उसे कहा अब्बास तूने मेरे सिपाही का घोड़ा क्यों छीना? अब्बास ने फरमाया ये मदाइन में तुमने हसन से छीना था। मैं पढ़ गया जुमला, अल्लाह जाने आप कहां बैठे थे। अब्बास ने कहा इस घोड़े का नाम ताबिया है, तुमने मदाइन में हसन से छीना था, और मैं ज़हरा के बेटों के हक में गस्बा नहीं दे सकता।
इमाम हसन से। ये मदाइए तो मेरे मौला हसन का गुण। तो अब जब ये मंजर पढ़ा तो अब वो मुर्दिफ लड़ने नहीं आया, ताविया अब्बास के दुश्मन को अब्बास तक लेके आया। क्या बात। इंशाअल्लाह जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी, तज़किरा यहीं से आगे शुरू करेंगे कि हज़रत अबुल फज़ल अब्बास ने कैसे जंग की। ये ना समझो कि इजाजत मांग रहा था। मेरे इमाम से पूछा गया था, अब्बास की हसरत लड़ना थी, क्या अब्बास की ख्वाहिश थी कि लड़ना था? मेरे चौथे इमाम खून रोए, रो के फरमाया मेरे चचा की तौहीन न कर। अब्बास की हसरत लड़ना नहीं थी, अब्बास की हसरत थी ज़ैनब कबूर का बच्चा। उसके लिए अब्बास को लड़ना पड़ता, अब्बास लड़ता, मारना पड़ता, अब्बास मारता। बस हसरत थी आलिया कबूर का बच्चा। मुस्तफा की बेटियां जंगल में आ गई। सादा तो गैर सदा से माफी मांग के कहता हूं, करबला में हर शहीद एक बार लड़ा, अब्बास 72 दफा लड़ा। मैं बिल्कुल वो मुसाहिब पढ़ना चाहता हूं जो मुसाहिब अब्बास का मुसाहिब है। अली काज़म भाई, मैंने जुमला कहा कि हर शहीद एक बार लड़ा, अब्बास 72 बार लड़ा। तुम अपने जहनों में कभी कभी अकेले बैठ के ना अपने जहन में करबला बनाया करो, तुम्हें कई सवालों के जवाब मिल जाए। और सब लाखों का जो रश हो, और कोई भी शहीद मक्तल में ख़याम के करीब नहीं गिरता। इतना बड़ा करबला, कोई उधर गिरता, कोई उधर गिरता। हुसैन ख़याम से लेने के लिए चलते। अब मैं सत्र कहूंगा, मैं बड़े आराम से पढ़ रहा हूँ, बड़े आराम से पढ़ रहा हूँ। मुझे पता है तुमने अगले 10 दिन दीवानों की तरह रोना है। आज तो तुम आंखों का वजू करवा रहे हो ना अब्बास को रोके कि आंखें वजू कर ले ताकि ये हुसैन को अगले 10 दिन रो सके। मैं जुमला जदी पढ़ने लगा हूँ, हर शहीद की लाश पे हुसैन को अब्बास ने पहुंचाया। शहजाद भाई, जिस शहीद की लाश पे हुसैन जाना चाहते थे, अब्बास तलवार को नियाम से निकालता। अब्बास लोग कहता मैं रास्ता बनाता हूं तो लाश उठा, मैं रास्ता बनाता हूं तो लाश उठा। अब्बास रास्ते बनाता रहा, हुसैन लाशें उठाता रहा। अब्बास रास्ते बनाता रहा, हुसैन लाशें उठाता रहा। सुबह की अजान से लेके असर अशूर तक हर शहीद की लाश पे रास्ते अब्बास बनाता था, लाशें हुसैन उठाता था। लाखों घेरा तोड़ देते थे कि अब्बास आ रहा है, अब्बास आ रहा है। अब्बास लाश पे हुसैन को लेके चले जाते, हुसैन आसानी से लाश उठा के ले आता। जब अब्बास घोड़े से गिर गया, हुसैन रोक दे, गाजी पहले तू रास्ते बनाता था, मैं लाश उठाता था, अब मेरा रास्ता कौन बनाएगा? अभी हुसैन ने जुमला कहा कि 4 साल की सैयदादी ने हाथ जोड़े, रोक दी मेरे चचा को गिला न दे, बाबा रास्ता मैं बनाती। लाज लो, बाबा रास्ता मैं बनाती हूँ, चचा की लाश पे मैं लेते। मैंने जुमला पढ़ दिया, जुमला रुलाने के लिए नहीं पढ़ा था, अगली सतर समझाने के लिए पढ़ा था। मैं फिर बताने लगा, हर लाश पे रास्ते अब्बास बनाता, लाश हुसैन उठाता। जब अब्बास मारे गए, अब रास्ता बनाने वाला कोई नहीं था। हुसैन ने इन्ना लिल्लाह पढ़ के करबला की रेत पे पाँव रखा। अब किसी मातमी का जिगर न फट जाए, मुझे सवाल करे हुसैन पहुंचा कैसे? मुझे गरीब की गुर्बत की कसम है, कातिल हुसैन का हाथ पकड़ते। कोई कहता हमने तेरा अब्बास वहां गिराया, कोई कहता आप तुझे अब्बास की लाश में ले जाओ। हुसैन कभी दाएं जाते, हुसैन कभी
रो रो के कहते हैं मुझे अब्बास की लाश शहादत नहीं पढ़ने लगा, सिर्फ एक दर्द और पढ़ूंगा और सलाम कर दूंगा, फिर माफी मांग के जुमला पढ़ने लगा। करबला में सिर्फ कासिम की लाश तकसीम नहीं हुई थी, जुमला पढ़ना था, मैंने इशारा दिया था। आपने करबला में मेरे साथ कब्र हुसैन की ज़ियारत की है, एक जगह पे नहीं है गाजी। आज भी एक कफल अब्बास इधर है, एक कफल अब्बास उधर है, फुरात वो है, कब्र अब्बास की कहीं है। मैंने पिछले साल ये रातें करबला में था, रसूल की शहजादी बेटी ने मुझ पर तरस किया, मैंने पिछला मुहर्रम करबला में पढ़ा। ये मेरे ऊपर तरस था, ये रहम था रसूल की बेटी का। मैंने हुसैन के शहर में हुसैन पढ़ना था, ये पहले हम पढ़ते हैं दुनिया में हर जगह पे, अब करबला में पढ़ेंगे। मैं कब्र हुसैन पे पढ़ूंगा। मैंने वहां के सबसे मुस्तनिद आलिम दीन का नाम लिया, सैयद मोहम्मद तबातबाई, कमाजन आलिम दीन। आज भी शाहराए सिदरा पे अरब उनके कमा के बाद कमा शुरू करते हैं। शाहराए सिदरा पे उनकी एक दुकान भी है तबातबाई, जहां पे कफन, खाके शिफा की तस्वीर, उसके ऊपर एक छोटा सा कमरा, किताबें ही किताबें। पिछले कई सालों से हुसैन की कब्र पे बैठा हाथ से सदाम मलाउन के दौर में इन्हें करबला से निकाला गया। 10 साल के लिए पाकिस्तान के शहर कराची में भी रहे थे, उर्दू बोल भी लेते थे, समझ भी लेते थे। मुझे किसी ने बताया आरिफ आलिम दीन है, मक्तल इसने हाथों से लिखी है, 70 से ज्यादा किताबें हुसैन की मक्तल में लिखी। मैं उनकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैंने कहा शबीर का अदा करूं, ड्यूटी है मेरी करबला में मुहर्रम पढ़ने की। मैं चाहता हूं मुझे मुस्तनिद मक्तल की रवायात दें ताकि मुझे तसल्ली हो, जो पढ़ रहा हूं ये मुस्तनिद। मैंने जब उनसे रवायात सुननी शुरू की, बस मैं आखिरी 2 मिनट के बाद मिंबर छोड़ूंगा, फिर शामे गरीबा तक तुम रोगे। मैंने उनके सामने बैठ के हाथ जोड़ के कहा, मैंने कहा मुझे अब्बास का गिरना बताएं, मुझे अब्बास की शहादत बताएं। मेरे सामने मजमे में सारा मातमी मजमा बैठा है। मैंने हाथ बांध के पूछा, उन्होंने कहा पहले तू बता, तुम क्या बताते हो कि अब्बास कैसे गिरे थे? मैंने कहा अब्बास के बाजू काट दिए गए थे। उन्होंने पीछे से हाथ से अलमारी से किताब निकाली, किताब मेरे आगे रखी, आगे रख के उन्होंने कहा मुझे शबीर की कब्र की कसम है, इन्होंने सिर्फ अब्बास के हाथ नहीं काटे, इन्होंने अब्बास के पांव भी काट दिए थे, इन्होंने अब्बास की टांगे भी काट दी थी, इन्होंने अब्बास की कलाइयां भी काट दी थी। हुसैन के पहुंचने से पहले अब्बास इतने हिस्सों में बांट दिया था। हुसैन रो रो के कह रहे थे गाजी कासम चुनना आसान था, अब्बास में तुझे कैसे इकट्ठा। हौसला हौसला हौसला, ओ गाजी मैं तुझे कहां कहां से चुनूं? वक़त ऐ भी हुन्ना बराजुलैन, इन्होंने सिर्फ हाथ नहीं काटे, इन्होंने अब्बास की लंबा नहीं पड़ूंगा, आखिरी 1 मिनट का वादा दिया, 10 सेकंड और सुनना। 8 मुहर्रम को मैंने करबला में खड़े होके ये जुमला पढ़ दिया था। उसके बाद कई दिन तक फिर करबला की गलियों में मातबरा में जुमला पढ़ने लगा हूं। उन्होंने मुझे कहा सिर्फ लाश काटी नहीं गई थी, जब हुसैन उठाने के लिए गए, ये हुसैन के सामने अब्बास की लाश उठा के हवा में फेंकते कह रहे थे हमने तेरा जर्नैल मार दिया, हमने तेरा सरपर सलार मार दिया, हमने तेरा आलमदा